اسی طرح سورۃ قلم کی آخری 3 آیات جو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے، تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا ہے۔ تو ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میری نظر لگی آپ کو۔ میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا ہو۔ اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا، کئی حادثات کو جنم لیا۔ ظاہر ہے وہ ادویہ استعمال ہوئی، اس سے شوگر ہو گیا، شوگر کے نقصانات سے سٹینڈ ڈل گئے، سٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے، ظاہر تو قوی رہے، اس سے تنفس پیدا ہو گیا، سانس کا عارضہ۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بالکل بچا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جس پہ کلاشنکوف خالی ہو چکا ہو آپ اسے اٹھا لے دوبارہ، یہی حال نظر کا ہے۔ اس سے میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے شروع عمر میں بعض ایسے بزرگوں سے پڑھا ہے جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین اعمال اور مال بھی بہت دیا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بہت سخت ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ضروری ہے کہ شاگرد کو گھسیٹا جائے، تو اس واقعے سے میرا یہ مشکل حل ہو گیا۔ کبھی کبھی لوگوں کے مال میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، روزگار کی کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اللہ مال لے لیتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اس شخص پر یا اس کی آل و اولاد پر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال لیا۔ مال کیا ہے؟ المال غاد دن ورائے ہو، مال صبح و شام آتا جاتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ یہ تو تلوے کا میل ہے، ہاتھ کا میل۔ مال تو آتا جاتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، انسان جب تک رہے گا کچھ نہ کچھ پاس رکھے گا، لیکن اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے اعزاء، اس کے گھر بار کی عزت و شرف، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وقت بر وقت، وقت بر وقت کہو، وقت بے وقت مت کہو، وقت بر وقت مناسب اوقات میں کبھی آپ کی ضرورت کے لیے، کبھی دین کی ضرورت کے لیے صدقات مالیہ کیا کرو۔